ایمان صحابہ سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں اللہ کہہ رہے ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. منہج صحابہ زندگی گزارنا ہے تو صحابہ کی طرح گزارو. صراط الذین انعمت علیہم. تیسرا ہے صداقت صحابہ. سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. ان کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا. وہ صحابہ ایمان کے پکے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی گواہی دے رہے. تمہارے دلوں کی گواہی ہے نہیں ہے؟ پھر ان صحابہ پہ بولنے سے بچو. چوتھے ہے فلاح صحابہ، صداقت صحابہ. تیسری چیز ہے صداقت صحابہ. صادق کہاں پر بتایا گیا؟ سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 8 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے کہہ رہے وہ سچے لوگ تھے. تم کہہ رہے جھوٹے لوگ ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ وہ سچے ایمان والے تھے. تم کہہ رہے مرتد ہو گئے پورے صحابہ. تم قرآن مجید پر کیا پڑھ رہے؟ کون سا قرآن پڑھ رہے ہو؟ پھر تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہے. فلاح صحابہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کامیاب ہو. اور تم کہہ رہے کہ ناکام ہو گئے. خیریت صحابہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نبیوں کے پاس اس دھرتی پر سب سے بہترین گروہ وہ تھا. تم کہتے ہو کہ بدترین گروہ وہ تھا. چھٹواں ہے رشد صحابہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 7 میں اللہ کہہ رہے وہ راشد تھے. خلفائے راشدین. راشد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بھٹکنے کا کوئی بھی چانس نہ. اس کو عربی زبان میں رشد کہتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے. چانس ہی نہیں ہے کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ عالم الغیب گواہی دے رہا ہے کہ وہ راشد ہے. کبھی بھٹک ہی نہیں سکتے. راشدون. مغفرت صحابہ. سورہ فتح کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم نے مغفرت کا اعلان کر دیا. دنیا میں مغفرت کا اعلان تمہارا ہوا کیا؟ نہیں ہوا نا. پھر صحابہ کے بارے میں بدظنی کیسی؟ رضائے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100 میں. اس کے بعد 9ویں خصوصیت ہے عدالت صحابہ، شہادت صحابہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم امت وسط ہو. صحیح بخاری میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ وسط سے مراد یہاں پر عدل مراد ہے. انصاف والی قوم. جہاں جاتے تھے وہاں کے عوام ساتھ میں ہو جاتی تھی. ان کے انصاف کو دیکھ کر یہ ہے وہ عدالت اور شہادت صحابہ. سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 143. اور آخری میں ہے صحبت صحابہ. صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. ایک ایسی خصوصیت ہے بعد میں آنے والے کچھ بھی کر کے لا نہیں سکتے. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آتا ہے. آ کر کہتا ہے کیا آپ کے ان آنکھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں میرے بھتیجے ایسا ہوا ہے. میرے جی میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو میں چوم لوں. آپ کے اس جسم اور آپ کے ان ہاتھوں نے اللہ کے نبی کو چھوا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. میرے جی میں آتا ہے کہ میں ان ہاتھوں کو چوم لوں. اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا. تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعد میں آ کے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا. جو نیک تھے نا اللہ نے ان کو چن لیا. جو صحیح تھے نا اللہ نے ان کو چن لیا. اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں منافقین کے گروہ میں ہو سکتے تھے. اس زمانے میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں. گھر بار چھوڑتے تھے، ہاتھوں میں جان کو اپنے ہتھیلیوں میں لے کر گھومتے تھے. اور صحابہ خود پریشان رہتے تھے. دین کی نصرت کے لیے ہمیشہ چاق و چوبند رہتے تھے. وہ صحابہ کے جو ٹھہر نہ سکا منافقین میں شمار ہوا. شکر ادا کرو کہ تم اس وقت پہ نہیں تھے. پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوتا. بڑی بڑی باتیں مت کرو. یہ ایسے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.